کل کی گفتگو میں بتایا گیا تھا کہ اس میں فاعل بھی امری کی طرح مصدر پر دلالت کرتا ہے لغتاً، اور مصدر میں تکرار و تعدد نہیں ہے، لہذا السارق والسارقہ میں سرقہ سے مراد ایک ہی سرقہ لیا جائے گا، اور جب ایک سرقہ مراد ہے تو سزا بھی ایک ہوگی، یعنی ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں صرف ہاتھ کا ذکر ہے اور وہ ایک ہاتھ مراد لیا جائے گا، اور اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ ہے۔ کیا مراد ہے؟ دایاں ہاتھ۔ تو بائیں ہاتھ کا ذکر یہاں نہیں ہے، دوسرے ہاتھ کا ذکر نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ دوسرے ہاتھ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے دوسرے ہاتھ کا مراد لینا صحیح نہیں ہے، یعنی دوسری بار چوری کرے گا تو دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دوسری بار چوری کرنے میں پاؤں کا کاٹنا کیسے ثابت کرتے ہیں؟ جس طرح اس آیت سرقہ میں دوسرے ہاتھ کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح اس میں تو پاؤں کا بھی ذکر، تو پھر پاؤں کا کاٹنا کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ آیا سمجھ میں؟ پڑھو پہلے۔ کر لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ فینبغی اللہ تقطع الرجل الیسریٰ فی الکرۃ الثانیۃ ایضاً، کہ پھر تو چاہیے کہ بایاں پاؤں بھی نہ کاٹا جائے دوسری بار چوری کرنے میں۔ جب ہاتھ کا ذکر نہیں ہے دوسرے ہاتھ کا تو وہ نہیں ثابت ہوگا آیت سے، تو پھر پاؤں کا کاٹنا کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پاؤں کا کاٹنا اس آیت سے نہیں ثابت کیا گیا ہے، پاؤں کا کاٹنا بلکہ پاؤں کا کاٹنا اجماع سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اجماع سے ثابت ہے۔ یہاں تو حضرت شارح علیہ الرحمٰن نے نص کا ذکر کر دیا، مگر امام ابن الحمام علامہ کمال الدین علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ نہیں، پاؤں کا جو کاٹنا ثابت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے۔ لِأَنَّا نقول، اگر یہ اعتراض کریں گے کہ بھی پاؤں پھر کیوں کاٹ رہے ہیں، آیت سے دوسرے ہاتھ کا ثبوت نہیں ملتا تو پاؤں کا بھی ثبوت نہیں ملتا، تو پاؤں کا کاٹنا کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ تو کرے یہ اعتراض نہ کریں، کیوں؟ لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے ان الرجل غیر متعرضۃ بہا فی الآیت، کہ پاؤں کا ذکر آیت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن کیا دوسرے طریقے سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا کیا؟ تو فلا بأس ان یثبت بنص آخر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کسی دوسرے نص سے ثابت کیا جائے، یا نص سے مراد اجماع لیں گے، کوئی الگ نص نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ، تو چونکہ ہاتھ کا ذکر آیا ہے اور اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہاں ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ ہے، اس کو چاروں ائمہ مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض قرأت میں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کی جگہ أَيْمَانَهُمَا ہے، یعنی دائیں ہاتھ کاٹو۔ کیا کاٹو؟ تو اس قرأت سے مطابقت کے لیے بھی یہاں دایاں مراد لینا ہی مناسب تھا، اور دایاں ہی کے مراد لینے پر اجماع ہو گیا ہے۔ تو جب وہ متعین ہو گیا تو اب دوسرا ہاتھ اس آیت سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ وَالْيَدُ لَمَّا كَانَتْ مُتَعَرَّضَةً بِهَا فِي الْآيَةِ، اور جب ہاتھ کا ذکر آیت میں ہے، وَتَعَيَّنَ الْيُمْنَى مُرَادًا مِنْهَا، اور دایاں ہاتھ اس سے مراد ہو کر متعین ہو گیا، یہ اجماع سے ہے، سمجھ گیا؟ تو اب ظاہر ہے کہ جب اجماع ہو گیا دائیں ہاتھ پر، تو اب بایاں ہاتھ مراد وہاں نہیں لیا جا سکتا، ایک ہی سزا ہوگی نا، ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب بایاں بھی مراد لیں گے تو پھر ڈبل سزا ہو جائے گی نا۔ تو لا یجوز ان تثبت الیسریٰ بخبر الواحد الذی لا تجوز الزیادۃ بہ علی الکتاب، تو اب جائز نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کو ثابت کیا جائے خبر واحد سے، جس خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے۔
تو بائیں ہاتھ کا ثبوت اس حدیث سے جو امام شافعی علیہ رحمہ پیش کرتے ہیں اس سے صحیح نہیں ہوگا، چونکہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز پر اجماع ہو جاتا ہے اور اگر اجماع قطعی ہے تو اس کی خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ بد مذہبوں نے جیسے مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں جو لکھا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہاں خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، جبکہ خاتم کا معنی آخری ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تابعین جتنے بھی اکابر گزرے ہیں، ہر زمانے میں خاتم کا معنی آخری ہی لیا گیا، وہ اپنے ظاہر پر ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم کا معنی آخری، کیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو جب اجماع ہو گیا کہ خاتم کا معنی آخری ہے تو اب کسی کا یہ انکار کرنا کہ یہ خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، نبی بھی ذات ہے، یہ خود کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی کفر ہے۔ اب لاکھ وہ لوگ تعویل کرے کہ نہیں اگر مگر کر کے کہا ہے، خاتمیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ ارے خاتم جو یہ آیت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اور اس پر اجماع ہے، اس اجماع کا انکار کیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہاں، یہی کفر ہے۔ تو اس آیت میں دایاں ہاتھ مراد ہونا یہ بالاجماع ثابت ہے، لہذا بایاں ہاتھ اب ثابت نہیں کیا جا سکتا خبر واحد کے ذریعے۔ جب خبر واحد سے نہیں ثابت ہو سکتا اجماع کے خلاف تو قیاس کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں، کیوں نہیں ثابت ہو سکتا؟ کَلِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ الْمُعَيَّنُ، جو متعین محل تھا وہ دایاں ہاتھ تھا، اسی پر حد جاری ہوتا، تو کاٹ دیا، ہاتھ اب باقی نہیں ہے، اب دوبارہ حد کس پر جاری کریں گے؟ محل یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب محل معین باقی نہیں ہے، الذی تعین بالاجماع، جو متعین ہوا ہے اجماع سے۔ اب ایک سوال ہے کہ جب اس میں فاعل مصدر پر دلالت کرتا ہے اور مصدر میں تعدد نہیں ہوتا تو آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا السارق والسارقہ میں چوری سے مراد ایک چوری، اور ایک چوری کی سزا بھی ایک ہوگی، فعل واحد سے ایک ہی حد ہوگی نا، تو بار بار چوری مراد نہیں لیں گے، لہذا بار بار بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ اس پر سوال ہوا کہ غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت اگر زنا کرے تو اس کے متعلق آیا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ایک بار زنا کیا اور زنا ان کا ثابت ہو گیا، خواہ اقرار سے ثابت ہو یا گواہوں کے ذریعے ثابت ہو، تو اب اگر اسلامی حکومت ہو تو 100 کوڑے انہیں مارے جائیں گے، غیر شادی شدہ ہیں تو زنا ثابت ہو گیا، 100 کوڑے مار دیے گئے۔ دوبارہ پھر زنا کر لیا، پھر زنا ثابت ہو گیا تو پھر کوڑے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ پھر ماریں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ پھر ماریں گے۔ تیسری بار کرے گا تو اگر وہ ثابت ہو جائے گا تو پھر مارا جائے گا، جب جب زنا کرے گا اور ثابت ہوگا تب تب کوڑے ان پر برسائے جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی، یہ بھی تو اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ اور اس میں فاعل مصدر پر دلالت کرتا ہے اور مصدر میں تعدد نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں ایک ہی زنا مراد ہوگا، کیا ہوگا؟ اور ایک زنا کی بنیاد پر ایک بار حد جاری ہوگی، پھر دوبارہ زنا کرتا تو دوبارہ حد پھر کیوں جاری ہوتی ہے یہاں؟ اس سے وہاں دوبارہ اب ہاتھ نہیں کاٹیں گے، ایک بار چوری کر لیا تو آپ نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا، دوبارہ چوری کرے گا تو آپ بایاں ہاتھ نہیں کاٹیں گے، چونکہ وہ مصدر پر دلالت کر رہا اور مصدر میں تعدد نہیں ہوتا تو ایک ہی چوری مراد ہے، تو یہاں بھی ایک ہی زنا مراد لو،
بار بار حد جاری کیوں کرتے ہیں؟ یہاں بار بار حد کیوں جاری کرتے ہیں زنا میں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ چوری اور زنا کے حد میں فرق ہے۔ اصل میں چوری کی جو حد ہے اور اس حد کا جو محل ہے، ایک بار جاری ہونے کے بعد وہ محل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ محل کون ہے حد جاری ہونے کا؟ دایاں ہاتھ۔ تو ایک بار چوری ثابت ہوگی، دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب محل باقی رہا؟ تو اب دوبارہ کہاں حد جاری کریں گے آپ؟ زنا میں ایسا نہیں ہے، زنا میں کوڑے برسائے جاتے ہیں مگر اس کا بدن اب بھی باقی ہے، تو وہاں محل باقی رہتا ہے۔ اس لیے بار بار زنا کرنے پر بار بار حد جاری ہوگی، اور چوری میں چونکہ محل باقی نہیں رہتا ہے اس لیے یہاں حد کی تکرار نہیں ہوگی۔ دیکھو، بخلاف الجلد، جلد جلد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ كُلَّمَا يَزْنِي غَيْرُ الْمُحْسِنِ، اس لیے کہ جب غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ زنا کرے گا، یجلد ہو، ان پر کوڑے برسائے جائیں گے، لِأَنَّ الْبَدَنَ صَالِحٌ لِلْجَلْدِ، اس لیے کہ بدن کوڑے کی صلاحیت رکھتا ہے، محل یہاں موجود ہے، سمجھ گئے؟ اور چونکہ چوری میں جب ہاتھ کاٹ لیا گیا تھا تو حد کا جو محل ہے، ایک بار حد جاری کرنے کے بعد محل وہاں سرے سے ختم ہو جاتا ہے، حد کا محل باقی نہیں رہتا۔ بایاں ہاتھ وہ محل نہیں ہے، محل صرف دایاں ہاتھ ہے، تو محل وہاں ختم۔ اور زنا میں چونکہ بدن محل ہے اور وہ باقی ہے، اس لیے دوبارہ حد، اگر دوبارہ زنا کرے گا تو حد لاگو ہوگا۔ آگے دیکھو، اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں جب یہ امر میں تکرار ہے کہ نہیں ہے، اس بیان سے جب فارغ ہو گئے، اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ امر کے ذریعے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ ثابت کیا ہوتی ہے؟ وجوب۔ امر کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایک ادا اور ایک قضا۔ تو امر سے جو وجوب ثابت ہوا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ادا اور ایک قضا۔ ادا کا مطلب ہے جو چیز واجب ہے بے عینہی وہی چیز مستحق تک پہنچا دینا، مستحق کے حوالے کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادا کہتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو چیز واجب ہوئی ہے وہی چیز مستحق تک پہنچا دیجیے، ان کو دے دیے آپ، تو یہ ہے ادا۔ جیسے کہ آپ کے اوپر کسی کا 5000 روپے کا قرضہ ہے تو وہی چیز آپ ان کو دے دیے تو یہ ادا ہے۔ یا کسی کا کوئی سامان آپ کو مل گیا، وہی سامان اصل مالک تک پہنچا دیے، یہ کیا ہے؟ ادا ہے، یہ ادا۔ اور وہ چیز نہ دے کے اس کے مثل کو دینا، یہ ہے قضا۔ یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ دیکھو، وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدْمِهِ شَرَعَ فِي تَقْسِيمِ الْوُجُوبِ، جب مصنف فارغ ہوئے تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے تو شروع کر رہے ہیں وجوب کی تقسیم کو۔ فقالہ، فرمایا، وحکم الامر نوعان، امر کا حکم دو قسموں پر ہے۔ امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب۔ اداؤن، ایک ادا، دوسری ہے قضا، نیچے والے متن کے لائن میں ہے۔ ادا کہتے ہیں کس کو ہے؟ کر وہوا تسلیم عین الواجب بالامر، یعنی جو واجب امر سے ثابت ہوا ہے بے عین ہی اس کو حوالے کرنا، کس کے؟ مستحق کے۔ یعنی ما ثبتا بالامر، یعنی جو امر سے ثابت ہوا ہے، امر سے کیا ثابت ہوا؟ وجوب، اس کو حوالے کرنا۔ یعنی ما ثبتا بالامر، یعنی جو امر سے ثابت ہوا وہ کیا؟ وہ الوجوب، وہ وجوب۔ تو اس کی دو قسم ہیں، وجوب ادائن و وجوب قضائن، وجوب ادا، وجوب قضا۔ تو ادا کہیں گے کس کو؟ فالادا ہوا تسلیم عین ما وجب بالامر، کر ادا کہتے ہیں بے عین ہی اس کو تسلیم کرنا جو امر سے واجب ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ امر سے واجب کیا ہوا؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تو یہ سب جو ادا کی تعریف کر رہے ہیں، عین واجب کو مستحق کے حوالے کرنا۔ کس کے حوالے کرنا؟ تو نماز تو خود پڑھتا بندہ، اس کو حوالہ کیسے کرے گا؟
روزہ خود رکھتا ہے بندہ، اس روزہ کو حوالہ کیسے کرے گا مستحق تک؟ مانے یہ سامان ہے تو یہ آپ کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو کیسے حوالہ کریں گے اور روزے کو کیسے حوالہ کریں گے؟ تو یہ جو ادا کی تعریف کر رہے ہیں کہ بعینہ واجب جو امر سے ثابت ہوا ہے اس کو مستحق کے حوالے کرنا، تو ان میں حوالے کا معنی کیسے ثابت ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے کہ یہ حوالے کا معنی یہ نہیں ہے اسے اس کو دے دینا۔ حوالے کا معنی یہاں یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کو عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا۔ نماز ادا نہیں ہوئی تھی، اس کو ادا کرنا، یعنی اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ ہے حوالہ کرنے کا مطلب۔ حوالہ کا مطلب یہاں اسے دینا نہیں ہے، بلکہ جو چیز جس وقت میں واجب ہوئی ہے اسی وقت میں اس چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی اس کو ادا کرنا، یہی ہے ادا، تسلیم کرنا یہ ہے۔ یعنی اخراجہ من العدم الی الوجوب فی الوقت المعین، یعنی اس وجوب کو عدم سے وجود کی طرف لانا ہے متعینہ وقت میں۔ وَهَذَا هُوَ معنی التسلیم، یہ تسلیم کا معنی ہے۔ یہاں تسلیم کا یہ معنی نہیں ہے اسے دے دینا، یہ معنی تو ہوئی گا نہیں پیٹیاں۔ وَإِلَّا فَلَا فَعْلُ عَارَضٌ، اگر تسلیم کا معنی یہ لیں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ نماز روزہ یہ تو افعال ہیں، اور افعال اعراض ہوتے ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا فَلَا فَعْلُ عَارَضٌ، ورنہ افعال تو اعراض ہیں، لا يتصور تسلیمها، اس کو حوالے کرنا یہ متصور نہیں ہو سکتا۔ اصول بزدوی اور دوسری اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تسلیم و عین ما وجب کی جگہ تسلیم و نفس الواجب، کیا لکھا ہوا ہے؟ تسلیم و نفس الواجب یہ لکھا ہوا ہے، تو اس پر اعتراض پڑتا ہے۔ کیا سنو پہلے، وقد ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ تسلیم و نفس الواجب بالامر، یہ لکھا ہوا ہے، یعنی امر سے جو واجب ثابت ہوا ہے اسی واجب کو مستحق کے حوالے کرنا، تسلیم و نفس الواجب بالامر، امر سے جو واجب ثابت ہوا اس واجب کو مستحق کے حوالے کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ لکھا ہوا ہے کس میں؟ اصول بزدوی میں اور دوسری اصول کی کتابوں میں۔ تو اس پر اعتراض ہوا، اعتراض یہ ہوا کہ نفس واجب جو ہے وہ امر سے نہیں ثابت ہوتا۔ نفس واجب دیکھو، ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا، ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو جیسے آپ نے مان لو مولانا سرفراز صاحب سے ایک جبہ خریدا اور آپ نے کہا کہ میں محرم الحرام کی 25 تاریخ کو آپ کو میں اس کی قیمت چکاؤں گا۔ جبہ لے لیا آپ نے، جبہ لیتے ہی وہ پیسہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لیکن ادا کرنا کب واجب ہوگا؟ محرم کی 25 تاریخ کو۔ تو وجوب ابھی ثابت ہو گیا نا، اس کو نفس وجوب کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ادا کب کرنا ہوگا؟ جب 25 تاریخ کا دن آئے گا تو اس دن ادائیگی واجب ہوگی، اس کو وجوب ادا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اصول بزدوی وغیرہ میں جو یہ لکھا ہوا ہے امر سے جو واجب ثابت ہوا بے عینہ ہی اس واجب کو مستحق کے حوالے کرنا، اس کو ادا کہتے ہیں۔ تو واجب امر سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ امر سے وجوب ادا ثابت ہوتا ہے، نفس وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ تعریف فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ یا دوسرے لوگوں نے جو کی ہے یہ صحیح، اس پر یہ اعتراض ہو رہا تھا
کہ امر سے نفس وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نفس واجب جو امر سے ثابت ہے اس کو نفس واجب امر سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ، اس پر اعتراض کیا گیا کہ بِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ لَا يَكُونُ بِالْأَمْرِ، نفس وجوب تو امر سے ہوتا نہیں ہے، بل بالوقت، یہ کس سے ہوتا ہے؟ وقت سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ظہر کا ٹائم آئے گا تو نماز واجب ہو جائے گی، نماز سمجھ گئے، اور ادائیگی واجب ہوتی ہے امر سے، نفس وجوب وقت سے، اور ادائیگی کا مطالبہ امر سے اقیموا الصلاۃ۔ اب امر آپ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ ٹائم آنے کی وجہ سے جو ظہر کی نماز آپ پر واجب ہوئی تھی، کرو اب اس کو ادا کر، اس کو تو وجوب ادا امر سے ہوتا ہے، نفس وجوب امر سے نہیں ہوتا۔ تو یہ اعتراض ہوا، اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ جو کہا گیا کہ نفس واجب جو امر سے ثابت ہے اس کو مستحق حوالہ، نفس واجب امر سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ بِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ لَا يَكُونُ بِالْأَمْرِ، نفس وجوب تو امر سے ہوتا نہیں ہے بل بالوقت۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، یہ جو کہا گیا تسلیم و نفس الواجب بالامر، تو بحرف جار الامر مجرور، جار مجرور سے مل کر اس کا تعلق واجب سے نہیں ہے، تسلیم سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہاں، واجب سے ہوتا تب یہ بات ہوتی، تب یہ ترجمہ ہوتا کہ امر سے جو وجوب ثابت ہوا ہے اس وجوب کو مستحق کے حوالہ کرنا، لیکن بالامر کا تعلق واجب سے نہیں ہے، تسلیم سے ہے، لہذا یہ اعتراض نہیں پڑے گا۔ وجیبہ جواب دیا گیا بِأَنَّ قَوْلَهُ بِالْأَمْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّسْلِيم، کہ مصنف کا قول جو یہ علامہ بزدوی یا دوسرے لوگوں کا قول جو بالامر ہے یہ متعلق ہے تسلیم سے، لا بالواجب، لفظ واجب سے نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ بہرحال یہ اعتراض پڑھ رہا تھا، اس لیے حضرت مصنف نے یہ اعتراض نہیں لایا، اس نے لایا تسلیم عین ما وجب بالامر، اس چیز کو حوالہ کرنا جو امر سے واجب ہوا۔ امر سے کیا واجب ہوا؟ وجوب ادا۔ نفس واجب کو نہیں کہا انہوں نے، انہوں نے کہا تسلیم و تسلیم عین ما وجب بالامر، امر سے جو واجب ہوا ہے اس چیز کو ادا کرنا۔ سمجھ گئے؟ امر سے کیا واجب ہوا؟ وجوب ادا، تو وہاں نفس الواجب نہیں کہا۔ سمجھ گئے؟ اگر نفس الواجب کہتے تو یہ اعتراض پڑتا اور یہ جواب دینا پڑتا، تو اس سوال اور جواب کے چکر سے بچنے کے لیے مصنف نے یہ علامہ بزدوی والی عبارت نہیں لائی۔ وَكَرَ وَلِهَذَا بَدَّلَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ نفس الواجب، اسی وجہ سے مصنف نے ان کے قول نفس الواجب کو اپنے قول عین الواجب سے بدل دیا۔ سمجھ گئے؟ لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان نفس الواجب او عینہ کنایۃ عن اتیانہ، کہ نفس واجب یا عین واجب سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کو اس کے وقت میں بجا لانا۔ تو فلا حاجۃ الی زیادۃ قولہ فی وقتہ، جب یہ مراد ہے تو اب وقت بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہے اس کی قول فی وقت ہی کو بڑھانے کی، جیسا کہ بعض لوگوں نے بڑھایا ہے۔ اسی طرح مستحق الی مستحق ہی، اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب امر کا لفظ آ ہی گیا ہے، جب امر کا لفظ آ ہی گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب مستحق کون ہوگا؟ عامر، عامر ہی تو مستحق ہوگا، اس لیے الگ سے مستحق کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقضا الی قولہ الی مستحق ہی، اسی طرح الی مستحق کی اس کی زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لأن قولہ بالامر یدل علی ان العامر هو المستحق، اس لیے کہ بالامر یہ دلالت کرتا ہے کہ عامر ہی مستحق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ادا اور ایک قضا۔ ادا کہتے ہیں امر سے جو چیز واجب ہوئی بے عینہ اس چیز کو اس کے وقت میں مستحق کے حوالے کر دینا، اور مستحق کے حوالے کرنے کا مطلب یہاں اٹھا کے ادھر دے دینا نہیں ہے، بلکہ جو چیز امر سے واجب ہوئی ہے وہ چیز اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ ہے اصل میں عدم سے وجود ملانا، یعنی اس کو بجا لانا، بس۔